بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کے وہ ارشادات جو بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، جو پرانی قدیم امت مسلمہ تھی، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پورا میسج پہنچا دیا گیا، جس کا آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو 40 to 23 کی آیات ہیں، تو اس میں یہ بتا بھی دیا کہ بنی اسرائیل کی کیا غلطیاں ہیں، کیا ان کے کویشچن آنسر ہیں، وہ بھی جواب دے دیے، اور ان کو ایک پورا کلیئر کرتے ہوئے اس کو بتا دیا کہ بھائی تمہارے ہاں یہ غلطیاں ہیں۔ اب تک یہ سارا آپ نے مطالعہ کر لیا تھا، اور یہ کرتے کرتے ہم پچھلے لیکچر تک ہم پہنچ آئے تھے کہ ان کے کیا کیا ایٹیٹیوڈ ہیں، کیا غلطیاں ہیں ان کی۔ آج ہم یہ مطالعہ کر رہے ہیں 10 کمانڈمنٹس۔ یہ تورات میں آپ گوگل میں خود آپ سرچ کر لیجئے 10 کمانڈمنٹس، تو آپ کو مل جائے گا، اور میں بھی یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو اس میں اب بنی اسرائیل پہ کیا حکم آیا اور کیا ان کے ایٹیٹیوڈ تھے، اس کی زیادہ ڈیٹیل سورہ بنی اسرائیل میں زیادہ ہے، اور یہاں پہ بھی کچھ حصہ یہاں پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، اس میں سے کچھ حصہ یہاں فرمایا کہ یاد رکھو، جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا، کہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، والدین کے ساتھ، قرابت مندوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور عہد لیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس سے پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم پھر جانے والے لوگ ہی تھے۔ بائبل میں بھی آپ کو یہی احکامات ملیں گے، قرآن میں بھی وہی اللہ تعالیٰ نے اسی کی ریفرنس یہاں پہ دے دی کہ بھی اس وقت آپ سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے بہت سی چیزوں پہ عمل نہیں کر رہے۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے، یہی احکامات ہیں جو 10 کمانڈمنٹس کے ہم پہ بھی ہیں۔ اب ان کی ایک بہت بڑا جو انہوں نے، جس پہ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے اس کے خلاف جو معاملہ کیا تھا، یہ دیکھیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے، اور اپنے لوگوں کو اپنے شہروں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ۔ اب ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کو خواہ قتل کریں، اور نہ ہی ہم لوگوں کو اپنے شہروں سے نکالیں، یہ ہمیں اجازت نہیں۔ یہ بنی اسرائیل پہ بھی یہی تھا، یہی حکم تھا۔ ابھی بھی تورات میں آپ پڑھیں گے، تورات کی ابھی میں آپ کو مثال بھی دوں گا آگے، اس کے بعد جو آگے یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں، تو اب دیکھیے گا قرآن کے بھی یہی احکامات ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے حرکت کیا کی، کہ اس کے اگینسٹ کیا کیا۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اور یہ تم ہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ایک گروہ کو ایک کے شہروں سے نکالتے ہو، اور اس طرح کے ظلم اور حق تلفی کے ساتھ ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں
تو فدیہ لے کر انہیں چھڑاتے بھی ہو، درانے کہ اس کا نکالنا ہی سرے سے تمہارے لیے جائز نہیں تھا۔ پھر کیا تم کتاب الہی کی ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو یہ کرتے ہیں اس کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت سے سخت عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے۔ تم یہی کرتے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یعنی اب یہ ایٹیٹیوڈ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کو اپنے شہر سے اپنے گاؤں سے نکالنا نہیں ہے، تو وہ کرتے رہے۔ اچھا وہ کیوں کرتے رہے؟ اپنے لوگوں کو، یعنی ان کے یہاں 3 قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے اور وہ آپس میں لڑتے تھے ایک دوسرے سے بھی۔ اچھا اس کے ساتھ پھر یہ بھی تھا کہ جو پہلے مشرکین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، یہ انہی کے ساتھ بھی مل کے تو ان کی جنگیں بھی کراتے اور آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے، تاکہ اس جنگ سے انہوں نے جو اسلحہ بنایا ہوا یہودیوں کے ان کا سیل ہوتی رہے۔ تو ایک طرح کی مارکیٹنگ کی ایک ٹیکنیک یہ بھی کر لیتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی انفارچونیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا پھر کیا کرنا کیا کہ جب جنگ ہو جانی اور انہی کے کچھ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ قیدی بنے، تو تب ایک بہانہ یہ ان کے جو لیڈر وہ کر لیتے تھے، وہ جی ہمیں تو رات کا حکم ہے کہ یہ اپنے بندوں کو، ہم نے جو قیدی ہوئے ہو نا تو ان کو آزاد کرنا ہے، اس کے لیے جی اس کے لیے فنڈ دو اور یہ کرو۔ تو لوگ جناب انہی کے جو عام لوگ، جو یہودیوں کے عام لوگ جو تھے بنی اسرائیل کے، وہ لا کے پیسے دیتے ہوتے تھے، اس کو اکٹھا کرنا اور وہ سارا آ جانا لیڈر کے ہاتھ میں اور ان کو جناب آزاد بھی کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ایک حصے کو مان رہے اور ایک کو نہیں مان رہے، تو یہ حرکت ہے۔ انفارچونیٹلی یہی ایٹیٹیوڈ ہمارے یہاں بھی مذہبی لیڈرز کا ہوا ہے، انفارچونیٹلی۔ اس سے ہمیں بچنا ہے، اور یہ خاص طور پہ آپ جب مطالعہ کریں گے اور آپ انشاءاللہ مذہبی لیڈر بنیں گے تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ بچنا ہے کہ ان لیڈرز کو آپ نہ پیسے دیں، جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا کی زندگی خرید لی، اس لیے کہ اب نہ ان سے عذاب ہی ہلکا ہوگا اور نہ کوئی مدد انہیں پہنچے گی۔ کہ دنیا کی زندگی خرید لی یعنی، اور اس میں پھر کماتے بھی رہے، اپنا فائدہ بھی کرتے رہے، اور پھر اس سے عذاب سے جان نہیں چھٹے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی یہی ہے۔ اب دیکھیے جو 10 کمانڈمنٹس خود تورات میں ہیں، اس کا یہ انہی کا ہی ترجمہ ہے۔ یہ کتاب الخروج ایک بک ہے بائبل کے اندر، کوئی 56 بکس ہیں، ایک طرح کی پوری لائبریری ہے، تو اس کی ایک بک ہے کتاب خروج، اس کی یہ 17 to 20 جو اس کی آیات ہیں، تو وہاں پہ میں یہ کرتا ہوں۔ دیکھیے گا اب قرآن سے کمپیئر کریں، سیم ایک ہی ہے۔ میرے حضور تم غیر معبودوں کو نہ ماننا، تم کسی بھی چیز کی صورت کا، خواہ وہ اوپر آسمان میں یا نیچے زمین یا پانی میں ہو، بت نہ بنانا۔ دیکھیے یہ وہ توحید کا حکم ہے جو قرآن میں بھی یہی ہے۔ تم خداوند اپنے خدا کا نام بری نیت سے نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بری نیت سے لے گا خدا اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا، یعنی اس کو چھوڑے گا نہیں۔ پھر کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ کوئی نہ کوئی لکھ کے فتویٰ کر دینا یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ حقیقتاً اللہ کا نہیں ہو، تو وہ کر لینا۔ پھر سبت ہفتے کا کہ دن کو یاد سے پاک رکھنا، ہمارے لیے جمعہ میں تو حکم وہی ہے۔ 6 دن تم محنت سے کام کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تمہارے خدا کا سبت ہے۔ اس دن نہ تو تم کوئی کام کرنا اور نہ ہی تمہارا بیٹا بیٹی، نوکر نوکرانی تمہارے چوپائے اور تمہارے پاس مقیم مسافر کوئی کام کرے۔ اچھا بنی اسرائیل کے لیے پورے دن کے لیے تھا، ہمارے لیے جمعہ میں آپ کر رہے ہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا ہی ٹائم ہے کہ جس میں ہم نے صرف عبادت کرنی ہے، تو یہ، اور اس کے ساتھ جو اور فرض نمازیں وہ ہیں، تو یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، پورے دن تک باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس لیے زیادہ کیا گیا کہ یہ امت بہت بگڑی ہوئی تھی، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے زیادہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے اس لیے کیا کہ بھی اس میں ان کی ایجوکیشن بھی چلے۔
پھر فرمایا اے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تمہارے عمر اس ملک میں جو خداوند تمہارا خدا تمہیں دیتا ہے دراز ہو. یعنی فرمایا کہ ماں باپ کی عزت کرنی ہے. تم کسی کا خون نہ کرنا. یہ دیکھیے یہ وہی حکم ہے. اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں یہ جو احکامات آ رہے ہیں سیم وہی ہیں. تو یہ آپ کو نظر آئے گی. تم زنا نہ کرنا, بدکاری نہیں کرنی, تم چوری نہ کرنا, تم اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ کرنا, یعنی ان کے خلاف خام مقدمہ کر کے اور قبضہ کرنا کسی چیز پہ. تو یہ بھی بتا دیا تم اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا, تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے حصول کا لالچ نہ کرنا, اور نہ اس کے غلام یا کنیز کا, نہ اس کے بیل یا گدھے کا, نہ کسی اور چیز کا. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ قبضہ کرنے کی کوشش آج کل بھی کرتے ہیں ہمارے یہاں. تو وہاں پہ بھی یہ کرتے تھے ان کے لیڈرز بھی, اور اس طرح کر کے, اور اس چکر میں ہوتے تھے بس کسی طرح ان کی جو پراپرٹی ہے, چاہے وہ گھر ہو, چاہے کوئی اور چیز ہو, چاہے اور کچھ نہیں تو چلو ان کی جو شادی کی ہوئی وہاں بھی طلاق کرا کے زبردستی اپنے ساتھ لے آئیں ان کی, کہ کوئی بہت خوبصورت خاتون ہے چلو جی اس پہ یہ کر لیں. تو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. اچھا ابھی آپ نے قرآن پاک کا یہ جو حصہ پڑھا ہے اس میں کچھ احکامات ہیں, پورے سارے نہیں, کچھ چیزیں جو اس موضوع پہ ہیں وہ یہاں پہ آئی ہیں, لیکن پوری ڈیٹیل پڑھنی ہو تو یہی احکامات آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں یہ مل جائیں گے. اب پھر دیکھیے آگے کہ اب ان کے کچھ اور ایٹیٹیوڈ دیکھیے. سب یہ تعصب اور تکبر یہ ایک بیماری ہے, اور یہی بیماری ہمارے یہاں بھی ہوگی, تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے پیچھے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے تھے, اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ان سب کے بعد کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی. تو جانتے ہو کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا رہا ہے. پھر کیا یہی ہوگا کہ جب بھی ہمارا کوئی پیغمبر وہ باتیں لے کر تمہارے پاس آئے گا جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی تو تم اس کے سامنے تکبر ہی کرو گے, پھر ایک گروہ کو جھٹلا دو گے اور ایک کو قتل کرو گے. اس کی ہسٹری آپ خود پڑھ لیجئے. یہ جو پیریڈ ہے 1200 BC سے لے کے 30 CE تک کا پیریڈ, اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک مسلسل نبی آتے رہے. ان میں سے بعض کو انہوں نے شہید بھی کیا, اور نہیں کر سکے تو کوشش تو بڑی کی انہوں نے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کوشش بڑی کی, انہوں نے کر نہیں سکے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لے آئے اپنی پاس سے. تو یہ لیکن کچھ انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جنہیں شہید کیا. اچھا اور کچھ نہیں تو جھٹلایا تو انہوں نے بہت دی ہے. اب جیسے حضرت الیاس علیہ السلام کو انہوں نے کی, اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو نکال کے لے آئے وہاں سے. اچھا اسی طرح پھر یہ بنی اسرائیل میں حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام یہ نبی تھے, ان دونوں کو شہید کیا گیا. دونوں باپ اور بیٹا تھے, ان کو بھی کیا گیا. تو دیکھیے انہوں نے حرکتیں کی, اور اب آ کے بتایا کہ یہ اب بھی یہ ان کی رہے گی عادت. اور جیسے کہ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے شہید کرنے کی بڑی کوشش کی, کامیاب نہیں ہوئے. یعنی ایک طریقہ تو یہ انہوں نے کیا کہ ایک بار انہوں نے اپنے ایک قبیلے کے نے اپنے جناب جو ان کا قلعہ تھا اس میں بلایا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو انہوں نے کوشش کی کہ اوپر سے پتھر مارنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا تو آپ پہلے ہی ہٹ چکے تھے, کچھ نہیں ہوا. اسی طرح زہر کی بھی کوشش کی انہوں نے, وہ بھی یہ سازشیں ان کی ناکام رہی. اور آج کل ہمارے لیڈرز, ٹھیک ہے اب نبوت تو ختم ہو گئی, لیکن ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نیک لوگ ہوں تو ان کو ابھی بھی قتل کرنے کی کوشش تو ضرور کی جاتی ہے, مارا جاتا ہے. یا اور کچھ نہیں
تو چلیں نفسیاتی ٹارچر تو کرنے کی کوشش کرتے ہی ہیں، یہ چلتا ہے سلسلہ. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، نہیں بلکہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے کہ اب یہ کم ہی مانیں گے. یہ سچویشن ہے کہ غلاف، ہم نے تو جی بس غلاف ہے، ہمارے اندر نہیں آنا کوئی چیز، تو اللہ نے بتا دیا کہ تم پہ لعنت کر دی ہے، یہ تم ماننے والے نہیں ہو. اور اس کی یہ غلاف کیا چیز ہے کہ یہ ایک طرح کا ایک تکبر ہے اور تعصب ہے کہ بس جی ہم نے جو مان لیا جس پہ بس وہی ہمارا دین ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے، کسی اور کی نہیں سننی. ہم نے تو بس اس کی ایک شکل ہمارے ہاں ہے جسے ہم اپنے ہاں یہ کرتے ہوتے ہیں کہ بس یہ ہم اپنے فرقے کے عین مطابق کرنا، دوسرے کی بات ہی نہیں سننی ہم نے. تو اس طرح کا ہمارے ہاں بھی چلتا ہے. اور پھر جسے ایک خاص ٹرم ہے ہمارے یہاں بن گئی ہے، تقلید کہتے ہیں کہ بس یہ ہمارے بزرگوں نے جو جیسے کہہ دیا سوچ لیا ویسے ہی عمل کرنا، کچھ اور نہیں کرنا. تو یہ وہی ایک تعصب اسی سے پیدا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ چلا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اب تک آپ نے جو ہسٹری پہلے یہ میں نے آپ کو کی تھی، اس میں کون سے نبی آئے ہیں، کیا کیا معاملہ آیا، اس کو میں مزید بتانے کی پوری ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دوبارہ یاد آ جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیریڈ 2000 BC یعنی اب سے تقریباً 4000 سال پہلے کا، اور وہاں سے لے کے یہ 600 CE تک کا پیریڈ یہ چل رہا ہے. اب 609 میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ 622 میں اب تشریف لائے اور آپ کی نبوت 609 میں شروع ہوئی تھی. تو تب سے یہ سلسلہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کی یہ جو ایک نسل ہے جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہے، یہ بنی اسرائیل ہیں جو کہ پورے فلسطین پہ انہوں نے پوری دعوت پھیلائی ہے. نیک لوگ بھی بڑے تھے، اور بعض جب بہت نیک ہوئے تو پھر بنی اسرائیل کے لیے ایک جزا بھی ان کو ملی کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی ایسی حکومت ملی کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے. پھر انہوں نے جب انحراف کیا تو پھر ایسی سزا آئی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ انبیاء کرام علیہ السلام دعوت دیتے رہے، یہ نہیں مانتے رہے. ان کے لیڈرز نیک عام لوگ تو مانتے رہے، نیک لوگ، لیکن پھر ان کے ساتھ بڑی شدید سزا آئی. اچھا، دوسری نسل تھی بنی اسماعیل، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھی. یہ سعودی عرب، عمان، یمن، عرب امارات کے علاقے میں یہ پھیل گئے، سیٹل ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت یہ یہاں سے ہوتی ہوئی حرم شریف بھی بن گیا بیت اللہ، اور حج اور عمرہ چلنے لگا اب سے 4000 سال پہلے آج تک. اس دوران پھر 609 سے 632 کا پیریڈ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی رہی. اس میں مدینہ منورہ میں ہجرت اور دعوت یہ 622 to 632 CE کا پیریڈ ہے. ہجری کیلنڈر میں کہیں تو 1 to 10 کا یہ پیریڈ ہے. پھر بنی اسرائیل کے لیے مسلسل سزا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ معاملہ ہے. آج ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں 1940 to 45 میں کہ یہ یہودیوں کو بہت بری طرح قتل کیا گیا. ہٹلر نے بہت بری طرح ایک ایک چیز ان کی ہے. اچھا، پھر ان لوگوں نے خیر انگریزوں کی بڑی ہیلپ کی تھی، تو انگریزوں نے اتنا کیا کہ چلو تم یہ کرو کہ اسرائیل میں جو انہوں نے فتح کر لیا تھا علاقہ، رو بھی اس میں تم اپنی حکومت بنا لی تھی، لیکن ابھی بھی وہ امریکہ کے بالکل انڈر رہتے ہیں، یعنی اس سے انڈیپینڈنٹ یہ نہیں چل سکتے، ڈیسیجن نہیں لے سکتے. تو یہ بنی اسرائیل کے لیے جزا و سزا کی ہسٹری ہے. بنی اسماعیل یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. اس کی ہسٹری آپ پھر یہ پڑھ سکتے ہیں، میری ہسٹری کی بکس جو ہیں، جو تہذیبی تاریخ، اور اس کی پھر انشاءاللہ لیکچرز بھی کروں گا، تو اس کو آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. ایک ہی جزا و سزا کا سلسلہ چلتا رہا. انشاءاللہ اب یہاں پہ ہم اسے ختم کرتے ہیں. آگے آپ اسی اگلی آیات میں یہی تعصب اور تکبر کی مثالیں ہیں جو ان میں جو اگلے لیکچر